علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور 10 سال کے جب ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، ان کو سزا دو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے 2 اہم باتیں امت کو سکھائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی عادت ڈلوانی چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر بھی بتا دی کہ 7 سال کی عمر میں آپ اس کو بولنا شروع کر دیں، ترغیب دینا شروع کر دیں، اس کو شوق دلانا شروع کر دیں۔ پھر 7 سے لے کر 10 سال تک درمیان میں 3 سال کا وقفہ ہے کہ 3 سال تک آپ اسی طریقے سے بچے کو سمجھائیں، کبھی اس کو کوئی انعام دے دیں، کبھی اس کو سمجھا دیں، کبھی اس کو کہیں گھمانے لے جائیں کہ بھئی تم نے نماز پڑھی ہے، یہ تمہارا انعام۔ 3 سال تک اس پروسیس سے اس کو گزاریں، جس میں آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو سزا نہیں دینی، بلکہ 3 سال تک اس کو سمجھاتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے پھر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سزا دو۔ اب سزا دینے کا اس لیے کہا کہ آپ پہلے 3 سال تک اس کو سمجھا چکے ہیں، بچپن سے ہی آپ نے سمجھانا شروع کیا تھا، پھر 7 سال سے لے کر 10 سال تک یہ 3 سال مسلسل آپ بغیر سزا کے، بغیر مار کے اس کو سمجھاتے رہے۔ اب اگر 10 سال تک وہ نہیں سمجھتا، اب شریعت نے بقدر ضرورت، اور جہاں ضرورت ہو وہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کو سزا دی جائے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ اب جب اس چیز پر عمل ہوگا تو بچے کے ذہن میں بچپن سے ہی یہ بات بیٹھے گی کہ نماز بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اور ہمارے والدین یا میرے والد یا میری والدہ اس چیز پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، اور اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ 7 سال سے ہی ہم والد سے بھی یہی سن رہے ہیں، والدہ سے بھی یہی سنتے آ رہے ہیں، اور 10 سال کے بعد ہم نے تو اس پہ مار بھی کھائی ہے، ہم تو ڈانٹ بھی سنی ہے۔ ساری چیزیں بچے کے سامنے ہوتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہے، یہ چیز نماز کا اہتمام کرنا اس کی فطرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ کھاتا ہے، جس طرح پیتا ہے، جس طرح اسکول جاتا ہے، اپنی زندگی کی روٹین گزارتا ہے، تو نماز بھی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر اس کو بہت زیادہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے 10 سال کے بعد بھی جب آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس پہ نظر آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو عموماً 10 سال میں بچہ بالغ نہیں ہوتا، کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن حضور نے بالغ ہونے سے پہلے پہلے کے یہ احکام بتائے ہیں کہ بالغ ہونے تک، جب بچہ بالغ ہو تو آپ نے اس کی اتنی تربیت کر دی ہو، اتنے سالوں سے آپ نے اس کی محنت کر دی ہو کہ بالغ ہوتے ہی پہلے دن سے وہ نماز کا پابند ہو۔ اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ اس چیز کا انتظار کریں کہ بچے کو بالغ ہونے دیں، اس کا شناختی کارڈ بن جائے، کہ 15 سال کا ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے، 14 سال کا ہو جائے، تب میں اس کو بولنا شروع کروں گا، تو دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے، اور دین اسلام یہ دین فطرت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی کہہ سکتے تھے جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اس لیے کہ نماز تو فرض اس پر اس وقت ہوگی۔ بچپن میں 7 سال کی عمر میں تو کسی بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی، 10 سال میں اگر بچہ بالغ نہیں ہوا تو اس پر تو نماز فرض نہیں ہے، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ فرض نہیں ہے لیکن اس کو حکم دو، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ تدریجاً، گریجولی، آہستہ آہستہ چیزوں کو لیتا ہے، ایک دم کسی چیز کو نہیں لیتا۔ اگر آپ بالغ ہونے کے بعد حکم دینا شروع کریں گے تو اب آپ کو دوبارہ اتنا عرصہ چاہیے
جتنا عرصہ آپ کو 7 سال سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک چاہیے تھا. اگر وہ 14 سال میں بالغ ہوا ہے تو 7 سال سے لے کر 14 سال تک یہ 7 سال کا عرصہ ہے. اب آپ 21 سال تک اس کو ترغیب دیتے رہیں اور پھر بھی وہ سیکھتا ہے یا نہیں سیکھتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ چیز اس کی گٹھی میں شامل نہیں کی. دو چیزیں، ایک چیز وہ ہے جو آپ بچے کو بچپن میں سکھا دیتے ہیں، ایک چیز وہ ہے جو آپ اس کو بالغ ہونے کے بعد سکھاتے ہیں. بچپن میں جو چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں وہ ان کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں، وہ ان کو زبان سے اس کو وہ بیان نہیں کر سکتے، اپنے احساسات کو اس کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن ان چیزوں کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. بالغ ہونے کے بعد جن چیزوں کی اہمیت آپ بٹھاتے ہیں اس طریقے سے اہمیت ان کے دل میں نہیں بیٹھتی جس طریقے سے اس وقت بیٹھتی جب آپ بچپن میں اس کی تربیت کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو اسکول میں تو 3 سال میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اسکول میں ڈالنا یا مدرسے میں ڈالنا، اس کو پڑھوانا، یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. اس کو مسلمان بنانا اور نمازی بنانا یہ پہلے درجے کی چیز ہے. 3 ساڑھے 3 4 سال کا ہمارا بچہ ہو جائے تو اس کو ہم گھر میں چھوڑتے نہیں ہیں. اس کے لیے ہم اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ 14 سال کا ہوگا، اس کا شناختی کارڈ بنے گا تو پھر اس کو میں KG1 میں داخل کرواؤں گا یا اس کو میں نرسری میں داخل کرواؤں گا. اس لیے کہ ہمارا ایک ویژن ہوتا ہے کہ بھائی یہ جب 18 سال کا ہو تو اس نے میٹرک کر لیا ہو. دنیا کے معاملات میں ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ 4 سال سے ڈالو، ابھی نرسری پڑھے گا، KG پڑھے گا، 1 2، جب میٹرک اس کا ہوگا بالغ ہونے تک اس کا جو ہے میٹرک ہو چکا ہوگا. لیکن یہی بات جب دین کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے. دنیاوی معاملات میں بچہ نہیں ہے، نماز کے معاملے میں بچہ ہے، اسکول کے معاملے میں بچہ نہیں ہے، نماز اور دین کے معاملے میں بچہ ہے. پھر جب 30 سال کے ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، تعویذ کر کے دے دو. اب مجھے بتائیں یہ کون سا تعویذ آپ پر اثر کرے گا؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ بچے کو 18 سال تک جاہل رکھو اور پھر آؤ میرے پاس یا کسی امام کے پاس یا کسی مولوی صاحب کے پاس، میرے بچے کو تعویذ دو کہ وہ میٹرک پاس ہو جائے. 18 سال تک جب آپ نے اس کو نہیں پڑھایا، اب آپ اس کو پہلے کلاس 1 میں داخلہ دلوائیں، پھر کلاس 2 پڑھے گا، پھر 3 پڑھے گا، پھر 4 پڑھے گا، پھر 10 سال کے بعد میرے پاس آنا تو میں تعویذ نہیں بھی دوں گا تو اس کا میٹرک ہو جائے گا. یہ فطرت ہے. دین اسلام دین فطرت ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا. تو کوئی جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ میں چھپ کروں گا، کوئی مولوی صاحب دم کرے گا تو آپ کا بچہ نمازی بن جائے گا. یہ اہمیت یہ قرآن کریم میں آتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابندی سے عمل کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ قیامت کے دن والدین سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچوں کو نماز کا پابند بنایا تھا یا نہیں. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کو عالم بنایا تھا یا نہیں، انجینئر بنایا تھا یا نہیں، اس کو MBA کروایا تھا، میٹرک کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا. یہ پوچھا جائے گا کہ نمازی بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا. اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ بچوں کو مسجد سے جوڑیں. اب ہمارے ہاں بچے جب مسجد میں آتے ہیں 2 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ والدین بہت ہی کم عمر بچوں کو مسجد میں لانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اتنا بچہ جو اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال سکتا، وہ کہیں پیشاب کر دے گا، کہیں پخانہ کر دے گا، مسجد ناپاک ہو جائے گی. تو اس عمر کے بچوں کو جو بالکل ہی چھوٹے ہیں، 4 سال کا بچہ ہے، 4.5 سال کا بچہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. لیکن اگر کوئی بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے. بعض لوگوں کو ایسے بچوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ 7 سال کا بچہ مسجد میں کیوں آ رہا ہے، 8 سال کا بچہ کیوں آ رہا ہے، 9 سال کا کیوں آ رہا ہے. تو بھائی 7 سال میں تو حضور نے حکم دیا ہے کہ نماز کا حکم دو، جب نماز کا حکم دیا ہے تو مسجد بھی وہ جائے گا. تو بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو مسجد لے جانا یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے. اور اگر وہ 7 سال سے اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے کوئی ایسا، اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کو ایسے آزاد نہ چھوڑیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ شور شرابہ کر رہے ہیں، سب کی نماز خراب کر رہے ہیں. آپ اس کو اپنے پاس کھڑا کریں، صف میں اپنے پاس کھڑا کریں اس کو، تاکہ وہ آپ کو دیکھے، اوروں کو دیکھے. اس طرح آزاد نہ چھوڑیں.
لیکن مسجد سے بچپن سے ہی اس کا تعلق قائم کریں. جب یہ تعلق قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بچہ جب بڑا ہوگا تو نماز کا اہتمام کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.